ایک اور بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے فطرے کا، اور چھوٹی سی رقم ہوتی ہے لیکن اس کے بھی کیا لوازمات ہوتے ہیں، کیوں اس کا حکم آیا کہ جب زکوٰۃ آلریڈی اس کا حکم آیا ہوا ہے۔ مفتی وسیم سے ہم بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو ہے وہ فطرہ جو ہے ادا کر دینا چاہیے، تو سب سے پہلے ہی میں آپ سے یہی آغاز کروں گا کہ جب زکوٰۃ ہے اس کا حکم ہے اور اس ماہ میں زیادہ تیزی سے لوگ، زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اس کی طرف مبذول ہوتے ہیں، تو پھر فطرے کا حکم کیوں ہے؟ جی دیکھیے، زکوٰۃ کی جو واجب ہونے کی وجوہات ہیں وہ الگ ہیں اور فطرے کے واجب ہونے کی وجوہات الگ ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو زیادہ تر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن شرعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ شرعی طور پر زکوٰۃ کے وجوب کا ایک وقت ہے، یعنی جب سے آپ کے پاس وہ نصاب جو شریعت نے مقرر کیا آپ اس کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ آپ کسی بھی مہینے میں ہو سکتے ہیں، آپ محرم میں بھی ہو سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی ہو سکتے ہیں، جب وہ سال پورا ہوتا ہے تب زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ہے تو اس لیے لوگ رمضان میں دے دیتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے صدقہ فطر کے اوپر۔ صدقہ فطر کا جو وجوب ہے اس کا تعلق رمضان سے بھی ہے اور عید الفطر سے بھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ اب یہ ایک وجہ یہاں حدیث میں ذکر ہو گئی کہ صدقہ فطر اس لیے واجب ہوا تاکہ یہ تمہارے روزوں کو مقام قبولیت تک لے جائے۔ دوسری وجہ بھی حدیث پاک میں بیان ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے سے روزے کی حالت میں جو بھی لغو کام ہو جاتے ہیں، جس سے روزے کی طہارت میں فرق آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، فرمایا جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس سے روزہ مکمل طہارت کے ساتھ قبول ہو جاتا ہے، یعنی وہ روزے کی کمی صدقہ فطر سے ادا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس سے جو مساکین ہیں، جو ضرورت مند افراد ہیں، ان کے لیے بھی خوشی کا سامان ہو جاتا ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ روزوں کی قبولیت کے لیے صدقہ فطر رکھا، روزوں کی طہارت کے لیے رکھا، جو کمی ہو جاتی ہے انسان چونکہ بشری تقاضوں کے تحت اس میں کوتاہی کر لیتا ہے، اور تیسرا یہ کہ مساکین ضرورت مند لوگوں کو عید کی خوشی میں شامل کر لیا جائے۔ یہ تین وجوہات ہیں۔ اچھا، اب صدقہ فطر کی جو ادائیگی کا وقت ہوتا ہے وہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ادا کر لیا جائے۔ بالفرض کسی شخص نے ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی یہ قضا نہیں ہوا بلکہ اسے ادا ہی کرنا ہے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ واجب رہے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ پہلے ادا کر لیتے ہیں، تو پہلے ادا کرنا بھی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ جو عید الفطر میں لوگ خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے ان کی ضرورتوں کو پورا کر لیا جائے اور وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس کی مقدار کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے ہمیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث کے اندر صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مختلف اجناس کا تذکرہ ہے، یعنی ہمیں ان سب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ گندم کا بھی ذکر آتا ہے کہ گندم کے ذریعے دے دو، کھجور کا بھی آتا ہے، اور جو کا بھی آتا ہے، کشمش کا بھی آتا ہے۔ اب یہ مختلف اجناس ہیں، پھر اس کا ایک پیمانہ بھی بتایا گیا اور ہر ایک کا پیمانہ بھی الگ بتایا۔ گندم کے لیے جو پیمانہ بتایا گیا تھا وہ تھا آدھا سا اس وقت ایک پیمانہ ہوتا تھا، اور جو کھجور ہے، کشمش ہے اور جو ہے، اس کے لیے فرمایا گیا 1 سا پیمانہ ادا کیا جائے۔ اچھا، اب لیٹسٹ جو ہمارے ہاں جو پیمانے ہیں اس کے اندر جب کنورٹ کرتے ہیں تو جو سا پیمانہ تھا وہ 4 کلو کے برابر ہے، 4 kg، ٹھیک ہے۔ اب آدھا سا اگر آپ دیں گے تو وہ ہو جائے گا 2 کلو، اور اگر پورا سا دیں گے تو 4 کلو۔ اچھا، گندم کے بارے میں حکم یہ آیا کہ آدھا سا دینا ہے، یعنی 2 کلو، اور کھجور، کشمش کے اور جو کے اس میں چلے جائیں گے تو وہ 4 کلو۔ اچھا، اب آسانی کے لیے ہمارے علماء کرام اور فقہاء کرام یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی رقم نکال لیتے ہیں۔ اب ہر سال ظاہر ہے اس کی قیمتوں کا تعین الگ الگ ہوتا ہے، تو وہ رقم نکال کر آسانی کے لیے اس کو پبلک کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے ادا کر لیں۔ لیکن یہاں ایک اور اہم چیز ہے جس کو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین سمجھیں، چونکہ مختلف اجناس کا ذکر ہے، اب قیمتیں نکالیں گے تو فرق آئے گا۔ گندم کے حساب سے جب اس سال ہم نکالتے ہیں تو وہ 170 روپے بن رہا ہے، جو کے حساب سے نکالتے ہیں تو 480 روپے بن رہا ہے،
کشمش کے کھجور کے حساب سے نکالتے ہیں تو 1600 روپے رقم بن رہی ہے. اچھا کشمش کے حساب سے نکالتے ہیں تو 2800 رقم بن رہی ہے. تو یہ کنفیوژن بھی نکل جانی چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ رقم کیوں بتا رہے ہیں. چونکہ اس کے پیچھے لاجک جو ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں مختلف اجناس آئی, پیمانے الگ آئے, اب ان کی جب قیمت نکالتے ہیں تو وہ الگ الگ آ جاتی ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ الگ الگ چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں, یہ ہے ہمارا مطمع نظر, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. چونکہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو زیادہ سے زیادہ پورا کیا جا سکے. اچھا لوگوں کی مالی حیثیت الگ الگ ہے, ہر ایک کی مالی وسعت اور گنجائش الگ الگ ہے, اس لیے الگ الگ مقداریں رکھی گئی تاکہ ہر شخص اپنی مالی وسعت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے. اچھا اس میں ہمیں بہت زیادہ جو مشاہدہ اور تجربہ رہا تو لوگوں سے اپنی عوام سے شکوہ ہے کہ وہ آخری سٹیج پر رہتے ہیں اور وہ گندم کے حساب سے ہی صدقہ فطر دینے کو ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ احادیث میں مختلف اجناس کا تذکرہ ہے اور یہ اسی لیے کیا گیا کہ ہر شخص اپنی مالی گنجائش کے مطابق دے. اب جس کی گنجائش گندم کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے 170 روپے کے حساب سے دے دے, لیکن جس کو اللہ نے زیادہ گنجائش دی ہے وہ 480 جو کے حساب سے دے, جس کی اس سے بھی زیادہ کی گنجائش ہے وہ 1600 کے حساب سے. اس کو سمجھنے کے لیے ایسا کر لیں کہ منیمم جو ہے وہ اگر کوئی دینا چاہے تو وہ 170 تک دے سکے. ویسے اس سال کے کیا معاملات ہیں؟ اسی سال کی رقم میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ 170 روپے گندم کے حساب سے ہے, 480 جو کے حساب سے, 1600 کھجور کے حساب سے اور 2800 کشمش کے حساب سے ہے. لیکن یہاں میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ لوگ زیادہ ترجیح گندم کو دیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا ایک مثال سے سمجھ لیں, یہ ایک واجب ہے ہمیں ادا کرنا ہے اور اس سے ہمارے روزوں کی طہارت ہے, لیکن اس میں دوسروں کے لیے فائدہ رکھا گیا. تو اب دیکھیں جیسے قربانی کا موقع آتا ہے, عید الاضحیٰ, اب قربانی بھی ایک واجب ہے بالکل اسی طرح جس طرح صدقہ فطر واجب ہے. اچھا وہاں بھی یہ ہے کہ آپ واجب ادا کرنے کے لیے اگر بالفرض آپ ایک کوئی معمولی سا جانور لے آئیں تب بھی آپ کا واجب ادا ہوگا, آپ ایک بڑے جانور میں حصہ ڈالتے ہیں تب بھی آپ کا واجب ادا ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ مہنگا ترین جانور لاتے ہیں, 2 لاکھ کا, 3 لاکھ کا, 10 لاکھ کا لاتے ہیں. جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو کیا جواب ہوتا ہے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ اس واجب کو اچھے طریقے سے ادا کریں, اس لیے ہم اچھا جانور لائے, مہنگا جانور لائے. تو کانسیپٹ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے ادا کریں. تو یوں ہی صدقہ فطر میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم صدقہ فطر کا واجب اچھے طریقے سے ادا کریں. لہٰذا اپنی مالی وسعت اور گنجائش کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے, ہم زیادہ جو رقم ہے اس کو ترجیح دیں. آخر میں مجھے مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ جس طرح زکوٰۃ کن اشخاص پہ واجب ہے اور کن پہ نہیں ہے, اس طرح فطرے کے بھی معاملات ہیں؟ جی بالکل, فطرے کے معاملات تھوڑے سے اس سے الگ ہیں. زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہے کہ رقم جو آپ کے پاس موجود ہے 1 سال گزر جائے. صدقہ فطر کے لیے ایسا نہیں ہے. جب عید الفطر کا دن آئے گا اس دن آپ وہ جو نصاب اس سال کا بنتا ہے وہ تقریباً 80,300 روپے بنتا ہے. اگر آپ اتنی رقم کے مالک ہیں تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا اور اس کی ادائیگی ضروری ہو جائے گی. اور دوسرا اس میں ایک اور فرق یہ ہے کہ یہ بالغ اور نابالغ افراد دونوں پر ہی واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ بالغ افراد پر ہوتی ہے, نابالغ پر نہیں. اچھا یہاں فرق یہ ہوگا کہ جو گھر کا سرپرست ہے اس کے ماتحت جو اس کی اولاد نابالغ ہے اس کا صدقہ فطر وہ ادا کرے گا. یعنی گھر کا جو سرپرست ہوگا وہ ان نابالغ لوگوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا, جبکہ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہوتا. اور اگر کسی کے والدین ہیں جو کہ بوڑھے ہیں تو وہ بھی ان کا پھر ادا کرے گا؟ مطلب اولاد والدین کا نہیں ادا کرے گی, بالغ ہونے کے بعد تو ہر شخص خود ذمہ دار ہے. میں نابالغ کی بات جیسے اگر والدہ ہیں اور وہ ظاہر سی بات ہے اپنا وہ تو کوئی کام کرتی نہیں ہے تو پھر ان کے کیا معاملات ہوں گے؟ جی وہ اگر ان کے پاس نصاب کے مطابق رقم ہے تو تبھی واجب ہوگا نا, تو وہ اس سے ادا کریں. اچھا ان کی اجازت سے ان کے بیٹے, ان کے شوہر, دیگر افراد بھی دے سکتے ہیں. اور اس میں زندہ اور مردہ ہونے کے کیا, جیسے اگر کسی کے والد نہیں ہیں, یہ صرف زندہ افراد ہی کے لیے ہے. اگر کسی کا والد فوت ہو گیا ہے, نابالغ بچے ہیں, دادا زندہ ہے, تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ دادا کو چاہیے وہ پوتے اور پوتیاں جو نابالغ ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے. ایک سوال یہاں پر یہ ضرور ہے کہ یہ صدقہ فطر کی رقم کس کو دی جائے. تو جس طرح زکوٰۃ کے باب میں مختلف اشخاص کا تعین ہوتا ہے, فقراء, مساکین اور جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, تو بتایا گیا کہ ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے. تو جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں, اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر زکوٰۃ سید حضرات کو نہیں دے سکتے, اپنے والدین کو نہیں دے سکتے, اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں. تو بالکل یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ صدقہ فطر بھی ان تمام افراد کو نہیں دیا جائے گا. جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.